جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، جب سے سب کے الگ الگ مکان ہو گئے، سگے بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ محترم معزز قابل قدر سامعین کرام، آج کے اس جمعہ کا موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا رشتہ تو ہمارے ماں باپ کا ہے، چونکہ وہی دنیا میں ہمارے وجود کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق تو ماں باپ کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، جو بھی متعلقات ہیں، ان تمام کے اسلام نے ہمارے اوپر حق متعین فرمائے ہیں، اور اس حق کی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی گئی ہے۔ اگر ہم حق ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان دنیا کے اندر بھی اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بھی جتنا بڑا سے بڑا نیک آدمی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اگر اپنے رشتہ دار کا دل کو توڑ کر کے مر جاتا ہے، جھگڑا لڑائی کر کے مر جاتا ہے، بات چیت بند کر کے مر جاتا ہے، اور اسی بغض و عناد میں اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، جہنم کے اندر اس کو ڈال دے گا۔ اس لیے اگر کبھی کوئی رنجش کا معاملہ ہو جائے، دو چار برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو ڈھن من کی آواز آتی ہے، تو اگر کسی طریقے سے کسی میں کوئی اختلاف ہو گیا، مزاج نہیں مل رہا ہے، غصہ اگر ہو گئے، تو 3 دن سے زیادہ یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ 3 دن کے اندر ہی بات چیت شروع کر دینا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، امام صاحب ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان سے اگر قربت کی جائے، ان سے مل کر کے رہا جائے تو ہمارا گھر بھی برباد ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھلائی کریں اور ہمارے گھر میں توڑ پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے 3 سال ہو گیا ابھی تک مسکیاں گئی نہیں ہیں۔ یہ بہادری کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی شجاعت نہیں ہے۔ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اب وہ مردہ لاش ہے تو آپ کو کیا جھک کر کے آپ کو سلام کرے گا؟ تو جو زندہ ہوتا ہے وہی ایک دوسرے کو جھک کر کے سلام کرتا ہے اور ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں کہ 3 سال ہو گئے اور 5 سال ہو گئے اور آپ نے ان کے ساتھ سلام اور مصافحہ نہیں کیا، بات چیت نہیں کی، یہ غلط بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی، ابو داؤد کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بچے کو بھی یاد ہے کہ رشتہ ناتا کو توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت نہ لے، اپنے گناہوں کی سزا پا نہ لے۔ اس لیے رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں سے ایک نئے رشتے کی شروعات ہوتی ہے، نکاح کی مجلس، وہیں سے آپ رشتہ کے بارے میں سنتے ہوں گے، واتقوا الارحام واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ وہیں سے ان آیتوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ سنو، یہ رشتہ جڑ رہا ہے، اللہ کے نام پر جڑ رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک بھکاری اللہ کے نام پر مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اپنی بیٹی کو جو تمہارے حوالے کر رہا ہے، تمہارے گھر میں بھیج رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بھیج رہا ہے۔ ورنہ کوئی باپ جس کے گھر میں خود نوکرانی اور خادمہ رہتی ہو، وہ آدمی بھی اپنی بیٹی کو دوسرے کے گھر میں رخصت کر دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ اس لیے رشتے ناتے کا پاس و لحاظ رکھنا، خیال کرنا، رشتہ کو مضبوط اور قوی تر کرنا۔ کہیں دور دراز غریب غربا کی مدد کے لیے لفافہ بھیجیں گے، کہیں مدرسہ کی رسید کٹائیں گے، کہیں خانقاہ کی رسید کٹائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں حقدار ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو وہ صدقہ خیرات آپ کا قبول نہیں ہوگا۔
اگر آپ نے ان کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ثواب تو رشتہ جوڑنے کا ملے گا اور دوسرا ثواب صدقہ اور خیرات کا ملے گا۔ لیکن رشتہ داروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ زکوٰۃ کا کمبل لا کے دیے ہیں، لے لیجئے۔ تو بھائی رشتہ جوڑنے کے بجائے تو اور تو ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نیت کی ہے، آپ ان کو کہیے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے جیکٹ لیا، گرم کپڑے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بھی میں نے یہ لے لیا ہے، اس کو میری طرف سے ہدیتاً گفٹ کے طور پر لے لیا جائے۔ میں اپنے گھر کے لیے کمبل اور لحاف لیا، آپ کے گھر کے بھی لے لیا ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ تو ایسا جملہ کہا جائے جس سے ان کی دلجوئی ہو۔ لیکن آج کل دیکھتے ہوں گے اخبارات پر اور سوشل میڈیا میں، 4 آدمی مل کر کے ایک جو ہے 200-300 کا کمبل دے رہا ہے، اب بیچارے غریب کو شرمندہ کیے ہوا ہے اور سب فوٹو کھنچا کے اس کو اخبارات میں یہاں وہاں شائع کر رہا ہے۔ شاید آپ کو جتنا ثواب کمبل دینے کا نہ ملے، اس سے زیادہ گناہ آپ کو بیچارے کو جو آپ شرمندہ اور ذلیل کر رہے ہیں اور جو ان کی تصاویر کو شائع کر رہے ہیں، اس کا گناہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس طریقے سے آپ خرچ کریں اور اس طریقے سے دیں کہ دایاں ہاتھ سے خرچ کریں تو بایاں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب پوری دنیا کے افراد و اشخاص پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ ما تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ، کہ جنہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے جو پڑوس میں ہیں، ہمارے جو اگل بگل میں ہیں، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ کہاں کس کو کیا دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بزرگان دین تھے ان کا یہ معمول تھا کہ رات میں نکلتے تھے اور جو ضرورت مند ہوتا تھا اس کے گھر میں غلہ کی ڈھیری، روپیہ پیسے کا وہ کیا ہے چھوٹا سا گٹا بنا کر کے یا پھر اس کو لپیٹ کر کے اس کے دروازے پر پھینک دیتے تھے، اس کے گھر میں ڈال دیتے تھے اور اس طریقے سے دیتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب صبح میں آنکھ کھلتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ یہاں سامان رکھا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ خرچ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے ہم غریب کی تذلیل نہ کریں، ان کی انسلٹ نہ کریں۔ ہر آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ بہت سے غریب آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے محلے میں ایسے ہوں گے جن کا زیادہ حق ہوگا، لیکن کیا ہے کہ وہ کہیں سوال نہیں کرتے ہیں، کہیں مانگتے نہیں ہیں، عام بھکاری کی طرح مسجد کے دروازے پہ یا پھر گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر کے یا پھر کیا ہے کہ ادھر ادھر ایسے کر کے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ اس لیے رشتہ داروں پر اور قرابت داروں پر، اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، اپنے محلوں میں، ان سب پر غور و خوض کریں کہ ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، کون بچے ایسے ہیں جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، موزہ کی ضرورت ہے، جیکٹ اور سوٹل کی ضرورت ہے، لحاف اور گدے کی ضرورت ہے۔ خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے آپ ان کو ہدیہ کر دیں، گفٹ کر دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے اشتہار میں نام آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے اشتہار میں آپ کا نام آ گیا ہے، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور سن لو، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، وہ اللہ دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے ہم اپنے رشتہ داروں کا جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم کیا کریں، ان کے حق کو ادا کریں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے کیا ہے کہ ٹیڑھے انداز میں بات کیا تھا، اپنے بچے کی شادی کی، اپنے بچے کی مہمانی کی، مجھے پوچھا نہیں، دعوت نہیں دیا، میں بھی نہیں پوچھوں گا، میں بھی دعوت نہیں دوں گا۔ یہ آپ کے بڑا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کے بڑا ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہے، آپ گھر جا کر کے دعوت دیں اور 1 کلو مٹھائی ساتھ میں لے جا کر کے ان کو گفٹ دیں، اس کے بعد دعوت دیں. یہ آپ کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کا جواب محبت سے دے. جب ہم کوئی آدمی گندے نالی میں گر گیا، ناپاک نالی میں، اور کوئی کہے کہ ناپاک ہے، ناپاک نالی میں گر گیا ہے اور ناپاکی اس کے اوپر ڈالو تو کبھی پاک ہوگا؟ اس کو تو آپ اپنے ٹنکی سے پاک پانی لے جا کر کے نہلائیں گے تب وہ بندہ پاک ہوگا. تو کوئی گندگی میں گرا ہوا ہے، اخلاق اس نام کی چیز نہیں ہے، گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ اپنے اچھے اخلاق سے، اچھے اطوار سے ان کو سمجھائیں اور ان کو دعوت دیں. کوئی کانٹا ڈال رہا ہے تو آپ پھول ڈالیں تاکہ کیا ہو، ایک گلدستہ بن جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی طائف میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ طائف والوں کے لیے دعا کر رہے تھے، اور وہی طائف کا ایک محمد بن قاسم نام کا ہندوستان کے اندر اسلام کی دولت لے کر کے آتا ہے اور اسلام کو پھیلاتا ہے. اور دیکھیں کہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے اندر ہے، اور وہی محمد بن قاسم نے دربھنگا کا نام دربھنگا رکھا ہے. جنگلات کو کاٹ کر کے وہی محمد بن قاسم نے دربھنگا کو بسایا. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد بیان کر رہے تھے، تو میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے، تو برائی کا بدلہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیا ہے، بھلائی سے دیا. جو بوڑھی عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، 2-3 دن کوڑا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ کیا ہوا بوڑھی ماتا کو، وہ راستے میں نہیں آ رہی ہے. اور جب دیکھا کہ وہی محمد میری عیادت کے لیے آیا، بیمار پرسی کر رہا ہے، تو کہتے بیٹا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دو. رونے لگتی ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک سے ایک مثال بھری پڑی ہے. فتح مکہ میں مسلمانوں کو کس طریقے سے ذلیل کر کے، مار کر کے، پیٹ کر کے، موب لنچنگ کر کے مکہ سے نکالنے پر مجبور کر دیا گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو نکلنا پڑا. اور جب فتح مکہ ہوا تو کافر لوگ دبک گئے تھے، بھاگے بھاگے پھر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا امید لے کر کے آئے ہو؟ تو کہا چھما کر دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کیجئے کہ جان نہیں ماریے، ہم خود مکہ خالی کر دیتے ہیں. یہ بھی کہہ رہے تھے بس ہماری جان چھوڑ دیجئے، سب کچھ آپ لے لیجئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ، تمہارا گھر تم کو مبارک ہو، تم لوگ آزاد ہو. معافی، عام معافی کا اعلان فرما دیا. تو اس لیے رشتہ ناتا یہ بہت بڑی چیز ہے. رشتہ ناتا کو جوڑ کر کے رکھیں، جہاں تک اپنی حیثیت ہو پیار محبت سے زندگی گزاریں. زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. پچھلے ٹھنڈی میں کچھ لوگ تھے، اس بار نہیں ہیں، اگلی بار نہ معلوم ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے. تو اس لیے رشتہ ناتا کو جوڑیں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا جو ہو سکے ان پر خرچ کریں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.